اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آئیے آج اس کلمے کے ہم معنی کو بغور سماعت فرماتے ہیں۔ لا کا مطلب ہے نہیں، الہی کا مطلب ہے بنانے والا، معبود یا رب، معبود جس کی عبادت کی جائے، رب پیدا کرنے والا اور سب ضروریات کا انتظام کرنے والا۔ بہت سے انسان یہ بات تو مان لیتے ہیں کہ ساری کائنات کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، مگر اس کائنات کے مختلف کام انجام دینے کے لیے اللہ کے کارندے مقرر کیے گئے ہیں۔ لیکن یہاں یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ وہ کارندے بھی اللہ کے شریک نہیں ہیں، بلکہ اس کی ہی پیدا کردہ مخلوق ہے۔ کل حکومت اللہ کی ہی ہے، مرضی بھی اللہ کی ہی ہے۔ اگر کسی کا کوئی کام نہ ہو رہا ہو تو ان کارندوں کو ہم نہیں پکار سکتے، کیونکہ وہ اپنی ذات میں کچھ نہیں کر سکتے مگر اللہ کے حکم کے۔ ظہور اسلام سے پہلے عرب لوگ ایسے ہی دیوتاؤں کو اللہ کے یہاں کام بنانے والے تسلیم کیا کرتے تھے اور ان کارندوں کو پوجا کرتے تھے یا ان کارندوں کو پکارتے تھے، جو کہ شرک ہے۔ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے اور معبود ہے، کارساز ہے، پیدا کرنے والا ہے، ضروریات کا انتظام کرنے والا ہے، اور اس کی مرضی میں کسی کو شریک ہونے کا کوئی حق نہیں۔ اس کی بادشاہت میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کو اللہ کے سوا پکارا جائے۔ اللہ ہی معبود برحق ہے، باقی سب مجبور ہے اور اللہ کی مخلوق ہے۔ شرک خفی، چھپا ہوا شرک۔ ہم لوگ اللہ کی ذات اور صفات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرا سکتے۔ اللہ مکمل قدرت رکھتا ہے، ہر ایک کی ہر ضروریات کو پورا کرنے پر پورا قادر ہے۔ اسے نہ تو کسی کی سفارش کی ضرورت ہے اور نہ ہی کسی کی مدد کی ضرورت ہے، کیونکہ دونوں عالم پر اسی کا حکم رواں دواں ہے، یہاں تک کہ ایک پتا بھی اس کی مرضی کے بنا نہیں گر سکتا۔ لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، محمد الرسول اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ کفار مکہ کعبہ کے اطراف گرد طواف کرتے ہوئے بھی، تلبیہ کے دوران بھی اللہ کے ان خاص کارندوں کا ذکر کیا کرتے تھے۔ لات اور عزیٰ دو مورتیاں تھیں جس کو وہ ایسے ہی محبت کیا کرتے تھے جیسے معبود کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس شرک کو بھی انسانوں کے دلوں سے نکالنے کا انتظام کیا۔ ہم سوچ سکتے ہیں جو پورا غلط ہو اسے ٹھیک کرنا آسان ہو، لیکن جہاں سچ جھوٹ کے ساتھ ملایا جائے، حق باطل کے ساتھ ملایا جائے اور اللہ کی عبادت شرک کے ساتھ ملائی جائے، اس کو باہر نکالنا کتنا مشکل ترین کام ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ نے مکمل کروا دیا۔ یہ بات تو طے ہے کہ اللہ ہی کی حکومت قائم ہوگی، شرک کا سر کچلا جائے گا، چاہے وہ ذرہ برابر کیوں نہ ہو۔ قیامت سے پہلے یہ ہو کر رہے گا۔